السلام علیکم ناظرین، کسٹم واچ کے ساتھ میں ہوں شاہد غزالی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سینئر صحافی جو روزنامہ نوائے وقت کراچی کے سابق ایڈیٹر بھی ہیں اور اس وقت روزنامہ 92 کے ایڈیٹر ہیں۔ میرے سے مطلب ہے میرا کہ جناب سعید خاور صاحب جو ہمارے سینئر صحافی ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں، تو آج میں نے ان سے گفتگو کے لیے ان سے وقت لیا ہے۔ تو سعید خاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آپ یہ بتائیے کہ آج کل ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اور سیاسی ہلچل ایک مچی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے سیاست میں جو ہمارے صحافیوں کا کردار ہے جو واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ صحافی جو ڈویژن ایک ڈیوائڈ ہوئے ہیں، کوئی اپوزیشن کی قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی حکومت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر وہ ایک آپس میں وہ پہچان بن گئی ہے کہ جناب یہ حکومت کا بندہ ہے، یہ اپوزیشن کا بندہ ہے۔ تو کیا صحافی کا اصل رول کیا ہونا چاہیے، اور صحافی کا رول کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مناسب ہے، یا اصل اس کی جو کردار ہونا چاہیے، اس کا جو کام ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بطور ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک مسلسل ریاستی بحران کا شکار ہے۔ جب آپ کی ریاست بحران کا شکار ہو تو چھوٹے چھوٹے کئی بحران جو ہے وہ عوام کو اور سیٹ اپ کو لپیٹ میں لیے رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس ملک میں، خاص طور پہ ہم اس پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی، مرکز تھا صحافیوں کا۔ جب لوگوں کی آوازیں دبائی جاتی تھی تو پریس کلب واحد جگہ تھی جہاں بولنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ تو نظریاتی سیاست تھی پاکستان میں، تو صحافت بھی نظریاتی تھی۔ اب بدقسمتی سے ہم مادہ پرستی کی طرف چل نکلے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک پیڈ صحافت ہو رہی ہے، صحافت نہیں ہو رہی۔ میں اس کو صحافت نہیں کہتا۔ ہمیں عمران خان کی حمایت کرنی چاہیے، ہمیں عمران خان کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن خالصتاً سیاسی عقائد کی بنیاد پر۔ اگر کوئی پاکستان میں اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، توصیف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ملک اور قوم کے لیے بہتر کام نہیں کر رہا تو اس پر تنقید ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ جو اس وقت جو صحافت کا چلن ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ ہمارے صحافی خود سیاسی کارکن بن چکے ہیں اور پارٹیوں کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ اپنے جس کی حمایت کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مکالمہ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک صحافی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے عمران خان جیسا تو کوئی فرشتہ پاکستان میں آیا ہی نہیں، دوسرا صحافی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو اس سے بڑا کوئی چور ہی نہیں۔ تو ہم نے اس چور سپاہی کے کھیل میں جو صحافتی اقدار تھے ان کو پس پوش ڈال دیا ہے۔ جو ہمارا منصب تھا کہ حقیقت کو حقیقت دکھانا اور سچ کو سچ دکھانا اور جھوٹ پر انگلی اٹھانا، ہم نے اس سے پہلو تہی اختیار کر لی ہے، جس کا پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کہتے تھے کہ چوتھا ستون، ہم ایک چوتھا ستون بننے کی پوزیشن میں تھے، لیکن اپنی اس روش کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی صحافت کی وجہ سے اور پاکستان میں مفادات کی سیاست کی وجہ سے اور اس کا حصہ بننے کی وجہ سے ہمارا صحافی آج سوال نشان ہے، اس کا کردار سوال نشان ہے، اس کا طرز معاشرت، طرز زندگی سوال نشان ہے۔ ہم دیکھتے تھے یہاں فقیروں کا جمگٹا ہوا کرتا تھا، یہاں سائیکل اور بڑی سے بڑی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی تھی، آج کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، کون دے رہا ہے۔ اور ہم چند سالوں میں بھی اسی حصہ ہوں، میں پچھلے 20 سال سے نیشنل نیوز پیپرز کا ایڈیٹر ہوں۔ میں 120 گز کا گھر نہیں بنا سکا، اس لیے کہ میں کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنا کہ جہاں مجھے اپنے غیرت اور حمیت کا سودا کرنا پڑے۔ سعید خاور صاحب، بالکل آپ نے کہا کہ ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور وہ صحافت آج نظر آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے چیزوں کو دیکھ کے۔ لیکن سچ کی پاداش کے اندر بھی اگر بہت سارے ہمارے ملک میں ایسا ہوا، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو حصہ بن جاتے ہیں مفادات کے لیے، لیکن سچ کی پاداش میں ہمارے ملک کے اندر کچھ صحافیوں کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ تو تشدد کی جو پالیسی ہے، اور حکومت کے پاس باقاعدہ یہ حکومت کے بل پاس ہوتے ہیں جو جیسے جرنلسٹ پروٹیکشن کا بل بنایا جاتا ہے، تو کیا حکومت نے جو صحافیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے وہ اٹ از گڈ کہ وہ لوگ جو تحفظ کی بات کرتی ہے تحفظ دینے میں کامیاب ہے؟ وہ اس کو بھی میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، میرے نزدیک وہ شہید ہیں، اور میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے کفن پہ کوئی داغ نہیں ہے، ان کی قبر پہ کوئی
پھولوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور ان کے کیریئر پہ کوئی نشان نہیں ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے سیاسی عقائد کی وجہ سے، صحافی سیاسی کارکن تو ہوتا ہے لیکن وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتا. تو ہمارے لوگ جب ایک پاور پالیٹکس کا حصہ بن گئے ہیں، جب اس حد میں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں پھر ان کو بھی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. جو آگے لے کے آتے ہیں کبھی کبھی ان کو باغیں کھینچنا بھی پڑتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حق اور سچ کی خاطر شہید ہوئے، اور ایسے کئی لوگ ہیں. آپ ضمیر نیازی صاحب ہمارے مینٹور تھے، اتالیق تھے ہمارے صحافت کے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کی کتابوں میں انہوں نے واضح کر دیے، راستے متعین کر دیے. مناج بننا صاحب نے راستے متعین کر دیے، میرے دوستوں نے یوسف خان اور افاظ الرحمان نے راستے متعین کر دیے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. جب ہم اس یس اور نو سے الگ ہوئے ہیں، ایک نیا راستہ اختیار کر لیا جو سراسر مفادات کا راستہ ہے، تو اس میں پھر اگر کوئی مارا جاتا ہے تو مجھے اس کا افسوس ہے کہ ہر ایک کی جان قیمتی ہوتی ہے، کسی انسان کا قتل بھی وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو صحافت کو دبانے کے لیے راستے اختیار کرتے ہیں اور اشتہارات کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ بعض جو اختیارات ہیں ان کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ نامناسب رویہ ہے. اچھا، تو سید خاور صاحب یہ بتائیے نا، آپ نے بتایا کہ یہ رویہ ہمارے لوگوں نے وہ چیزیں بھلا دی جو ہمارے سینئرز نے ہمیں بتائی تھی، وہ سب بھلا کے مفادات کی طرف چل پڑے. لیکن آج کل کا جو دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا جو دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزاد نہیں ہو گئے؟ ہر شخص جو ہے اس میں صحافی بنا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے چینلز کو کامیاب بنانے کے لیے اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں جس میں نیشنل انٹرسٹ بھی متاثر ہوتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی جو دوڑ ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر اور ابھی آنے والے اس دور کا؟ آپ کی بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب سوال ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عہد نو ڈاؤٹ کہ میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو قدغن لگانا ہوگی. کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ جو ہمیں اپنی اصل اقدار سے دور نہ کرے. اب اس وقت آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یوٹیوبرز جو ہیں بھرمار ہو گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوبرز ہیں. ان کو اپنے پاکستان سے، ان کو اپنے گلی محلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ صرف اپنے چینل کو کامیاب کرنے کے لیے بے پر کی اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نقصان ان کے خاندان، ان کے معاشرے اور اس ملک کو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ جو ہے نا، ہمیں کہیں جا کے سوچنا ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ملک اور قوم کے لیے سود مند ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں صبح اٹھیں ایسی فیک خبریں ملتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہماری نئی نسل جو ہے، بچیاں اور بچے جو کل کو پڑھ لکھ کر ہمارے اس میں پروفیشنل بنتے تھے، آج وہ ٹک ٹاکر پہ ڈانسر بنے ہوئے ہیں. آج وہ، میں ڈانس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی زندگی بے سود ہے پھر آپ کی زندگی. اچھا سر، ایک بات یہ تو ہماری صحافت کی ہو گئی. مجھے بتائیے جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے، ابھی 6 ماہ سے جو صورتحال تھی اپوزیشن کی عمران خان اور پی ڈی ایم کے ساتھ، اور خاص ایشو جو تھا اس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرر ہوئی تھی. اب چیف آف آرمی کی تقرر جو ہو گئی، بڑا سکون سا بھی آ گیا ہے، دونوں طرف سے دیکھا جا رہا ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آنے والا جو وقت ہے ابھی 2-3 مہینے کا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی ایسا بیلنس کچھ آ جائے گا جس سے ملک کے ہمارے معیشت بحال ہو جائے گی، آگے چل پڑے گا، یا وہی ابھی پھر مزید کوئی وعدے وعید ہوں گے، وہ وعدے بلا دی جائیں گے؟ تو آنے والے وقت میں ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سرکار، میں پچھلے 4-4.5 سال کا عرصہ جو ہے، جو اس نئی اسمبلی کا ہے، اس میں اپوزیشن، پہلے حکومت میں تھے عمران خان، یہ اپوزیشن میں تھے، اب یہ حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں. تو ان کے رویوں اور طرز عمل سے مجھے نہیں لگتا کہ ہم آنے والے دنوں میں کوئی اچھے دن دیکھ سکے. یہ اچھا ہوا ہے کہ ایک جنرل باجوہ صاحب نے مزید ٹینیور لینے کی بجائے، کوئی سودے بازی کرنے کی بجائے عہدہ چھوڑ دیا ہے، اور جو ایک میرٹ پر، دونوں حضرات میرٹ پر بنے ہیں.
سید عاصم منیر ایک پروفیشنل جنرل ہیں اور وہ سب سے سینئر تھے، ان کا بننا آئین کے مطابق ہے، لیکن اس کو یہ معنی پہنانے کہ جناب یہ فلاں کا مخالف ہے، فلاں کے حق میں ہے، تو یہ میرے خیال میں نامناسب بات ہوگی۔ ان کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کریں گے تو یقیناً وہ ملک اور قوم کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے، اور خاص طور پہ ہمیں پاکستان کا صرف پاکستان کا دفاع نہیں چاہیے، پاکستان کی سرحدوں کا دفاع نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع چاہیے۔ رائٹ رائٹ جب تک ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس باہر کی اجنبی اور اقدار آ رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، اس سے بہت برا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل سید عاصم منیر کی آنے سے ایک بہتری آنی چاہیے اور ایک بحث ختم ہونی چاہیے کہ بھئی جب فوج نے خود کہا ہے کہ اب ہمارا سیاسی کردار نہیں ہے، چلو ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ اپنا سیاسی کردار ختم کرنے کا، تو ان کو اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے کہ جو سیل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، سیاستدان، صحافی اور سیاسی ورکر مانیٹر ہوتے ہیں، وہ سیل بھی ختم کرنے چاہیے، اور ایک ایسا اوپن مظاہرہ ہونا چاہیے کھلے دل سے کہ وہ بتائیں اپنے عمل سے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کہا تھا کہ ہم سیاست سے الگ ہیں، تو یہ دیکھیں ہمارا جو سیاسی ونگز تھے، سیاسی سلیپر ونگز تھے، وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ اب کہیں سے بیٹھ کے کوئی فوجی، کوئی غیر سیاسی آدمی سیاست کو نہ تو آرگنائز کرے گا، نہ اس کے رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ شکریہ خاور صاحب۔ یہ تھے ہمارے سعید خاور صاحب جو بتا رہے تھے کہ صحافی جو آپس میں ڈویژن ہوئی ہے، ان معاملات کو اگر وہ اپنے صحیح اقدار پہ چلیں تو معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور سعید خاور صاحب نے یہ بھی کہا کہ سید عاصم منیر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے بعد لگتا ہے کہ معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ اب آرمی کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، تو اس کی واضح مثال بھی سامنے آنا چاہیے، واضح طور پہ اس کا ثبوت سامنے آنا چاہیے کہ واقعی اب سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔